ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری بیٹی ابھی صرف 16 سال کی ہوئی تھی، لیکن اس کی کمر میں مستقل درد رہتا تھا۔ میں جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگتی تو وہ گھبرا کر منع کر دیتی۔ میں نے پریشان ہو کر اس کی شادی کا فیصلہ کیا، لیکن جس لڑکے کا رشتہ آیا تھا اس کی ماں دائی تھی۔ میری بیٹی کو دیکھتے ہی بولی، یہ حاملہ ہے۔ میں نے اسی وقت اس کا چیک اپ کروایا تو یہ سچ نکلا، لیکن ڈاکٹر نے فوراً الٹرا ساؤنڈ کیا اور جب بتایا کہ بیٹی تو 12 سال کی عمر سے ہی ہر رات۔ ہمارے ہاں سچ بولنے کا رواج کم ہے، اور یہی وجہ ہے بہت کم آپ بیتیاں پڑھنے سننے والوں کو متاثر کرتی ہیں۔ در حقیقت سچ محسوس ہو جاتا ہے، اور جھوٹ کے پردے میں خود کو چھپانے والے عیاں ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے ساتھ غلط ہوا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسا ضرور ہوا ہوتا ہے جو اس کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کچھ ایسی ایک کہانی میری بھی ہے۔ میرا نام نائمہ اشرف ہے۔ میرا تعلق بہاولپور سے ہے اور میری عمر 50 سال ہے۔ پر آج سے 15 سال پہلے میری زندگی میں ایسا حادثہ ہوا جس نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ میری اپنی بیسٹ فرینڈ نے مجھے ایسا زخم دیا جس سے خون آج تک رستا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سب بھول کر آگے بڑھ جانا چاہیے، پر آگے بڑھ جانا آسان نہیں ہوتا۔ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے کہ اس کس حال میں جی رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے تھے جن کو میں یاد کرنا بھی نہیں چاہتی، پر جب ہم پر برا وقت آتا ہے تو نصیب والوں کو مددگار ملا کرتے ہیں، اور ہم اتنے خوش قسمت نہیں تھے۔ دوستی ایک بہت پیارا اور سچا رشتہ ہے، پر کچھ لوگ اس کو میلا کر دیتے ہیں۔ ہم جس کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں وہی ہمیں توڑ کر رکھ دیتا ہے، اور ہمیں توڑنے والے خود بہت سکون سے پھر رہے ہوتے ہیں۔ پر وہ لوگ بھول جاتے ہیں زندگی مکافات عمل ہے۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر جا کر سزا ضرور ملتی ہے۔ میری بس ایک دوست تھی جس کا نام سونیا تھا۔ میں نے اپنی بیسٹ فرینڈ بنایا تھا، جس پر میں سب سے زیادہ اعتبار کرتی تھی، جس کو ہمیشہ عزت دی، اسی نے مجھے برباد کر دیا۔ اور میری بیٹی نے جو سچائی مجھے بتائی، کاش میری بیٹی سب مجھے پہلے بتا دیتی۔ اور میں نے اس سے پوچھا، تم نے یہ سب کیوں کیا میری بیٹی کے ساتھ؟ تمہیں کیا ملا میری بیٹی کی زندگی برباد کر کے؟ میں نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا، تمہیں پناہ دی، تمہارے گھر والوں نے تمہیں چھوڑ دیا، کسی نے تمہیں اپنایا نہیں۔ میں نے پھر بھی تمہاری مدد کی، صرف اس لیے کہ تم میری دوست ہو، میری سب سے اچھی دوست۔ پر تم تو آستین کا سانپ نکلے۔ ارے ڈائن بھی ایک گھر چھوڑ دیتی ہے، اور تم نے مجھے ہی ڈس لیا۔ میری بیٹی کے ساتھ غلط کرواتی رہی، اس کی ویڈیوز بنواتی رہی، صرف اس لیے کیونکہ تمہیں مجھ سے نفرت تھی۔ تم ایک عورت ہو کر دوسری عورت کا گھر برباد کرتی رہی۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میری اتنے سالوں کی دوستی ہے، کم از کم جس گھر کا نمک کھا رہی ہو اس کو حلال تو کر دوں۔ پر تم میری بیٹی کو بلیک میل کرتی رہی۔ مجھے میرے شوہر نے کہا سونیا کو گھر سے نکال دو، مجھے اچھی نہیں لگتی، اور مجھے سمجھاتا رہا، پر میری آنکھوں پر دوستی کی پٹی بندھی تھی۔ تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ میں تو تمہیں بہت اچھا سمجھتی تھی۔ میری دوست سونیا، جس کے ساتھ میری کالج کے زمانے کی دوستی تھی، ہمارے ایک ساتھ ایک دن شادیاں ہوئی تھی، پر نہ جانے ایسا کیا ہوا جو وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی، جس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری دوست سونیا اور میں نے کالج کی پڑھائی ایک ساتھ کی۔ اس نے پھر مجھے وہ سب کچھ بتایا جو میں نہیں جانتی تھی۔ میری دوست سونیا نے بتایا کہ وہ 5 سال کی تھی جب اس کے باپ نے اس کی ماں کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ وہ میری ماں کے ساتھ خوش نہیں تھے۔ وہ کہتے، تم ان پڑھ گوار ہو، میری ماں تم پر ترس کھا کر تمہیں بیاہ کر لے کر آئی ہے، پر میں شہر کا پڑھا لکھا نوجوان ہوں۔ اب میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کو مزید خراب نہیں کر سکتا۔ اور ابا نے میری ماں کو چھوڑ دیا، وہ بھی تب جب مجھے اپنے باپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور میری ماں مجھے لے کر ننیال آ گئی، جہاں کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ میری نانی اماں نے کہا تم چاہتی تو اپنا گھر بسا سکتی تھی، پر افسوس تم یہ کام بھی نہیں کر سکی۔ میری ماں نے کہا کہ میں نے پوری کوشش کی تھی، پر میرا ان پڑھ ہونا میرے شوہر کے لیے انا کا مسئلہ تھا۔ وہ کہتا میں اس کے ساتھ اس کے سرکل میں سروائیو نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے پہننے اوڑھنے کسی چیز کا ڈھنگ نہیں۔ پر میں جانتی ہوں جب سے شادی ہوئی ہے وہ ہر روز کسی اور لڑکی سے فون پر بات کرتا تھا، میرے سامنے وہ اس سے پیار بھری باتیں کرتا۔ مجھے تمیز اور تہذیب سکھانے والے کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں پھر بھی اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی رہی، پر صد افسوس وہ اس قابل نہیں تھا۔ اور اب جب 5 سال کی بیٹی ہو گئی تب اس کو احساس ہوا کہ میں ان پڑھ ہوں، پر اصل بات یہ ہے کہ وہ منافق ہے، بے وفا ہے، اور جب شوہر بے وفا ہو جائے تب اس کو سیدھے رستے پر آنے والا وقت لے کر آتا ہے، اور بیوی تو اس بے وفا کو معاف بھی کر دیتی ہے
पर अगर ये सब कुछ माँ करती तो शायद मेरी लाश भी न मिलती। मेरी माँ रात रात भर रोती थी। ननियाल में नानी, अम्मा, मामू, खाला सभी थे, पर मेरी माँ को कोई कबूल नहीं करता था, क्योंकि मेरी माँ सादा औरत थी, जो दिल से सबका करती, सबके साथ मुखलिस थी, बगैर किसी सिले के सबकी खिदमत करती। उसके बाद कभी मेरी माँ ने दोबारा शादी नहीं की, पर मैं अपनी माँ पर होते जुल्म को देखती थी। मेरे मामू ने मेरी माँ को एक काम वाली बना कर रख दिया। वो कहते, हम अपना खर्चा उठाएं या तुम्हारे और तुम्हारी बेटी का, हो सके तो इस बच्ची को इसके बाप को दे दो तो अच्छा होगा। मेरे मामू शुरू से वही करते थे जो इनकी बीवी कहती, पर अम्मा खामोश रहती। मैं बड़ी हो रही थी, स्कूल जाने लगी। मुझे बहुत अफसोस होता। मेरी माँ सारा दिन घर का काम करती और फिर हमें खाना भी बचा हुआ मिलता। और कभी किसी ईद पर हमें नए कपड़े नहीं मिले थे, हर बार उतरन मिली थी। मैं अब बच्ची तो नहीं रही थी, कभी किसी ने मुझसे प्यार का एक बोल नहीं बोला था। मैं मोहब्बत को तरस चुकी थी, और मैं देखती दूसरों के ननियाल वाले अपनी भांजी भांजियों से कितनी मोहब्बत करते हैं, उन पर जान लुटाते हैं, पर मेरे ननियाल वाले तो जान लेने को आते थे। ननियाल में मेरे कजन भी थे, जो सवाए मुझे काम वाली की बेटी के कुछ न जानते, और मैं कहती, शर्म करो, मैं तुम्हारी पुप्पो की बेटी हूँ। पर वो हर बार मुझे काम वाली पुकारते। मैं बहुत गुस्सा करती, अक्सर उनको मारने लग जाती, जिस पर मुमानी मेरी क्लास लेती, मुझे थप्पड़ मारती, और तब भी मेरी माँ खामोश बनी रहती, और मैं अपनी माँ के चेहरे को देखती और वो नजरें झुका लेती। काश मेरी माँ स्टैंड लेने वाली होती। अगर मेरी माँ ने बजाय इस घर की खिदमत करने के अपना हिस्सा मांगा होता, इनको याद दिलाया होता इस घर में उनका भी हिस्सा है, ये उनके बाप का घर है, और कृखत लहजे में बात की होती, तो कोई कभी हमें कमतर न समझता। मेरी माँ हर रोज पैसे बचाती, इन चंद कागज के टुकड़ों को ऐसे संभाल कर रखती जैसे वो कोई खजाना हो। पर अम्मा कहती, तुम नहीं जानती, बाहर की दुनिया बहुत खराब है, शुक्र है हमें छत मिली हुई है। और मैं खामोश हो जाती। अक्सर मेरे खुद दिल नहीं करता था किसी से भी बात करने को। मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ चुका था। ऐसा क्यों होता है, हम मोहब्बत के पीछे भागते हैं और मोहब्बत हमसे दूर भागती है। काश मुझे बाबा का प्यार मिला होता, वो कभी मुझे और मेरी माँ को ना छोड़ते। मेरे बाप ने कभी पलटकर मेरी खबर न ली थी। मेरी माँ से रिश्ता खत्म किया था, मुझसे तो आज भी उनका रिश्ता कायम था, पर वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। मैंने अक्सर उनको आते जाते देखा था, और दिल हर बार खून के आंसू रोया करता। पर मेरे बाप का दिल कभी मुझसे मिलने को नहीं किया था। मैं बहुत टूट जाती थी। ना मेरी माँ के पास मेरे लिए वक्त होता, और ना बाप के पास। बाप का होना ना होना तो एक बराबर था। अम्मा सारा दिन अपने मैके वालों की जी हजूरी करती, सिर्फ इसलिए कि वो कहती, अगर मेरे भाई ने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, बाहर की दुनिया तो खा जाएगी। वक्त गुजरता क्या, जब तुम मुझे मिली ना नाइमा, तो मैं कॉलेज में बिल्कुल तन्हा थी, किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती थी। पर तुमने मुझसे बात की, तुम्हारा मुझसे मुस्कुरा कर बात करना, मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगा, और पहली बार मैंने एक दोस्त बनाई। तुम्हारे और मेरे हालात अलग नहीं थे। तुम्हारे बाप ने बेटा न होने की वजह से तुम्हारी माँ को मेके भेज दिया। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे बाप ने तलाक दी थी, पर तुम्हारी माँ सारी उम्र तुम्हारे बाप के नाम पर बैठी रही। तुम्हें हर रोज पेट भरकर खाना खाने को मिल जाता था, पर मुझे मुझे झूठ मिलती। वो जो खाना जो मेरे मामू के बच्चों ने छोड़ दिया होता, मैं फिर भी खाती रही, क्योंकि पेट की भूख सबकी माँ होती है। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, चाहकर भी अपने हालात नहीं बदल सकती थी। अपनी माँ को बहुत समझाती, पर वो कहती, बस कुछ साल इंतजार करो, तुम्हारी शादी होगी तो मेरी सब फिक्रें भी खत्म हो जाएंगी। पर शादी तो हर परेशानी का हल नहीं होता, और इन्हीं दिनों मेरी नानी का इंतकाल हो गया। मुझे तो शुरू से सबसे नफरत थी। नानी तो बस आखिरी दिनों में अपनी बेटी से माफी मांग ली थी। मैं तो इस औरत की नवासी थी, पर वो हक अदा करना भूल गई थी। मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आया। रोना तो उनको आता है जिनके किसी इंसान के साथ एहसासात या जज्बात जुड़े हों, और मुझे तो कभी किसी ने मोहब्बत की नजर नहीं डाली थी। और नानी की वफात पर कुछ औरतों को मैं बहुत पसंद आई, और नानी के 40वें के बाद वो मेरा रिश्ता लेकर आ गए। मैं बहुत खुश थी कि चलो जान छूट जाएगी, पर बाद में पता चला कि इनके घर तो मेरी मुमानी ने अपनी बेटी दे दी है, और मेरे बारे में पता नहीं क्या कहा, जो मुझे घूरती हुई चली गई। फिर बाद में पता चला मामू ने उनसे कहा कि वो अपनी भांजी को घर में रखेंगे, और मेरा कजन वो पढ़ रहा था, और मेरी माँ वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने रहेगी, और मैं गुस्से से आग बगोला हो रही थी। मुझे इस कैद में नहीं रहना था। पहले सारी उम्र मेरी माँ ने इनकी नौकरानी बनी रही,
और अब मुझे भी कैद सुनाई जा रही थी। जब ईद पर मुमानी अपने बेटे को कह रही थी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम चाहते हो, बस तुम्हारे बाप को अपनी भांजी से नई नई मोहब्बत जाग उठी है, वरना तुम तो जानते हो मैंने आज तक कभी तुम्हारे बाप को इन माँ बेटी की तरफ मुतवज्जा नहीं होने दिया। अब तुम्हारी फुफ्फो हैं तो क्या हुआ, अपना घर बसाती, वही अपने ससुराल रहती, क्या जरूरत थी शौहर से बहस करने की। अब देख लिया ना नतीजा। और वैसे भी तुम एक बार उससे शादी कर लो, फिर देखना मैं कैसे उस 2 टके की लड़की का जीना हराम करती हूँ। मैं रोना चाहती थी, गुस्सा करना चाहती थी, बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर चुप रही, इसलिए क्योंकि मुझे तो खुद इस जहन्नुम से निकलना था। पर मैं शादी नहीं करना चाहती थी और मुमानी साजिश कर रही थी कि बस एक बार शादी हो जाए। और फिर मैंने थक हार कर खुद अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। वो मुझे देखती रही। मैंने कहा, माँ जी भर कर देख लें, शायद मेरे चेहरे पर मौजूद सवालों के जवाब आप मुझे दे सकें, क्योंकि अगर मैंने कोई सवाल किया, कुछ पूछा तो आप बात को टाल देंगी, अपने भाई की हमायत करेंगी, इस भाई की जिसने कभी आपको बहन का दर्जा नहीं दिया, हर बार वही किया जो इनकी बीवी कहती रही। और आपकी बहनें वो तो शादी करके ऐसे दूसरे मुल्क गईं कि कभी दोबारा बात करना भी मुनासिब नहीं समझा हमसे। हम गरीब हैं, हमारी कोई औकात नहीं, इसलिए हर बार हमारी तजलील कर दी जाती है। पर मैं आपके जैसी नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कल को मैं भी इस कैद खाने में बंद हो जाऊं, अपनी मर्जी से सांस ले सकूं। और मेरा बाप, इसको मैं सारी उम्र माफ नहीं करूंगी। जो इंसान अपने फ्राइज भूल जाए, इस पर माफी भी हलाल नहीं होती। और रही बात मेरी, अगर किसी ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की या मुझे इस शादी पर मजबूर किया, तो आप भी जान लीजिएगा, आपकी कोई बेटी नहीं थी। मुझे रोना भूल चुका था, बल्कि अब मैं रोती नहीं थी। मेरी कजिन की शादी वहीं तय हो गई, जो लोग मेरे लिए रिश्ता लाए थे। उसने मुझसे मेरा नसीब छीना था और मैं उसके जहेज को आग लगा दी। कोई नहीं जानता था आग कैसे लगी, पर मैंने लगाई थी। और ये आग उस आग से कहीं ज्यादा कम थी जो कई सालों से मेरे अंदर चल रही थी। जहेज का पूरा सामान जल चुका था, किसी को कुछ मालूम नहीं हो सका। मामू अपना सीना पकड़े बैठे थे और लड़के वाले भी अफसोस के लिए आए और कहा, आप दोबारा से जहेज बना लें, हम बारात लेकर फिर आ जाएंगे। हालांकि शादी में बस 4 दिन बाकी थे और सबको परेशान देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। दिन ऐसे गुजरते गए, मुमानी ने दोबारा जहेज बनाना शुरू कर दिया और इन शादी के दिन मैंने अपनी कजन का ब्राइडल ड्रेस काट दिया और तब भी किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। और इस दिन अपनी कजन को रोते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। शादी दोपहर की बजाय रात को कर दी गई और आखिरकार इसकी शादी हो गई। मैंने दोबारा कॉलेज आना शुरू कर दिया। तुम भी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि कॉलेज की फीस देनी थी और तुम्हारी अम्मी और बहनों से फीस का इंतजाम नहीं हो रहा था। जब वहां हमारे सर की जगह एक नया लड़का हमें पढ़ाने के लिए आया, वो चंद माह के लिए आया था, पर मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मुझे क्या, वहां सब लड़कियों को वो बहुत अच्छा लगता था। उसकी ड्रेसिंग, उसका पैसा, सब बोलता था। और जिस इंसान के पास पैसा हो, फिर उसकी शक्ल कौन देखता है। पर उस नए प्रोफेसर में सब कुछ था। वो बहुत खूबसूरत था और पैसे वाला भी था। उसकी अपनी छोटी बहन हमारे साथ पढ़ती थी और मैंने उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की, पर वो अपने भाई से बहुत मुख्तलिफ और गरूर वाली थी। तुमने कॉलेज आकर मुझे बताया, अब तुम कॉलेज नहीं आया करोगी क्योंकि अब फीस जमा नहीं हो सकती। और मुझे कोई फिक्र थी नहीं, क्योंकि मैं तो किसी से मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी। और जब मोहब्बत में इंसान मुब्तला हो जाए तो दोस्तों को भी भूल जाता है। और मैं तो शुरू से बहुत खुदगर्ज थी। पर उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा जब हमारे प्रोफेसर ने तुम्हें खुद रोककर तुमसे बात की और फिर तुम्हें कॉलेज आने का कहा, क्योंकि तुम बहुत ज़हीन थी और उसने तुम्हारी फीस भी जमा करवा दी। और अक्सर तुम्हें उससे हंसता और बात करता देखती, पर तुम्हारे दिल में इसके लिए कुछ नहीं था। इसी दौरान तुम पास हो गई और मैं फेल हो गई। और अम्मा ने मेरा रिश्ता एक जगह तय कर दिया और वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो एक प्राइवेट जॉब करता था, इसके अपने घर के हालात बहुत खराब थे और मुझे तो किसी पैसे वाले से शादी करना थी। और सर शहजाद का ख्याल आते मैंने उस रिश्ते से भी इनकार कर दिया। तो अम्मा कहती, तुम्हें हो क्या गया है। और मुझे इस बात पर भी पूरा यकीन था, सर शहजाद ने तुम्हें पास किया होगा। पर जब तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड देखा तो यकीन हुआ, तुम शुरू से बहुत ज़हीन थी, हमेशा स्कूल से कॉलेज तक पोजीशन हासिल की। तुम्हें लगता मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ, इसलिए तुम मुझसे अपनी हर बात डिस्कस करती। पर मैं अंदर ही अंदर तुमसे हसद करने लगी थी। तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, पर खुश शक्ल थी और तुम्हारे चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। हालांकि तुम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी और तुम्हारी जहानत पर पूरे कॉलेज में मशहूर थी। मैं तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, बस मेरे पास तुम्हारी तरह का ज़हीन दिमाग नहीं था। और जब मैं फेल हुई
تم نے تب بھی مجھ سے دوستی ختم نہیں کی، اور پھر سر شہزاد بھی کالج سے چلے گئے، کیونکہ وہ بس 6 ماہ کے لیے کالج میں آئے تھے کسی سر کی وجہ سے، اور وہ بس اپنا شوق پورا کر رہے تھے۔ وہ تو کسی کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھے، اور میں اس کو کبھی بھول نہیں سکی۔ تمہاری بہنوں کی شادیاں ہو گئی، اور جب تمہارا رشتہ بھی طے ہو گیا، پر تم نے مجھے ایک بار بھی نہیں بتایا کہ تمہاری شادی کس سے ہو رہی ہے، اور میری شادی بھی اماں نے اپنی مرضی سے کر دی۔ میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ میری ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ ہماری شادی ایک دن ہوئی، سب نے کہا کہ بہت گہری دوستی ہے نائمہ اور سونیا کی، پر کون جانتا تھا تم نے تو مجھ سے میری پہلی محبت کو چھین لیا، مجھ سے شہزاد کو چھین لیا۔ تم نے ایک بار بھی مجھ سے ذکر نہیں کیا کہ شہزاد تم سے محبت کرتا ہے، اور تم کالج سے پہلے اس کو جانتی تھی، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری شادی ہو چکی تھی، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا چاہتی تھی، پر میری نندے اور ساس وہ مجھے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتی تھی، مجھ پر حکم چلاتی تھی۔ وہ کہتی ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اور اس کو تمہارے قابو میں نہیں رہنے دیں گے۔ وہ کسی پیر سے تعویذ لاتی اور میرے شوہر کو گھول گھول کے پلاتی، اور کبھی اس کے تکیے میں تعویذ رکھ کر سلائی کر رہی ہوتی۔ مجھے ان کی جہالت پر ہنسی آتی۔ میں اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا تو اس نے میرا یقین نہیں کیا، کہنے لگا اتنی پڑھی لکھی ہو کر بھی جاہلوں والی باتیں کرتی ہو، اور خبردار جو میری ماں اور بہن کے خلاف کچھ کہا۔ مجھے بہت غصہ آیا، پر میں خاموش ہو گئی، اور پھر میں تم سے ملنے لگی تو دیکھا تم اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ تم دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے، اور میں تم دونوں کے پاس بیٹھی اپنے نصیب کو کوس رہی تھی۔ مجھ سے تم دونوں کا ہنسنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور پھر تم نے بتایا کہ تم ماں بننے والی ہو تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور میں نے سوچ لیا میں تمہیں سکون سے جینے نہیں دوں گی۔ میرا شوہر وہ اب اپنی ماں کی باتیں مانتا، اور میں جو اتنی خوبصورت تھی جس کو کسی محل میں ہونا چاہیے تھا، وہاں تم تھی نائمہ، اور میں ایک جھونپڑی میں تھی جہاں سانس لینا بھی مشکل تھا، اور میرا شوہر وہ اب مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ تم کئی بار مجھ سے ملنے آتی، میری مالی مدد بھی کرتی، میرے شوہر کو بھی سمجھاتی، پر مجھے تمہاری جگہ لینی تھی، اور پھر آئے روز میرے گھر جھگڑا ہونے لگا۔ میرا شوہر میرے خرچے نہیں اٹھا سکتا تھا، الٹا کہتا خود کوئی نوکری ڈھونڈ لو، میں تمہارے فضول کے خرچے برداشت نہیں کر سکتا۔ اور تب ان دنوں تم نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اور ایک بہت بڑا جشن منایا، اور میں دل میں سوچنے لگی بیٹی کے پیدا ہونے پر کوئی اتنا خوش ہوتا ہے اور اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ تم خوبصورت نہیں تھی، پھر بھی تمہیں اتنا پیسے والا شوہر ملا، اور میں جو اتنی خوبصورت تھی جس کے پیچھے کئی لڑکے مرتے تھے، اس کو کیا ملا؟ ایک معمولی سی نوکری کرنے والا شخص۔ اور وقت گزرتا گیا، میری اولاد نہیں ہو سکی کیونکہ مجھے خود اولاد نہیں چاہیے تھی۔ اور ایک دن تمہارے گھر آئی تو میں نے سنا تم دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور میں جانتی تھی تم کبھی ماں نہیں بن سکو گی، کیونکہ تمہاری پہلی بیٹی کی پیدائش کے بعد میں نے تمہیں ایسی دوائی دی تھی جس سے تمہارا دوسرا حمل ضائع ہو گیا، اور تمہیں خبر نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگا تمہیں تمہارا شوہر چھوڑ دے گا، یا پھر تم سے کہے گا کہ وہ اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، پر ایسا نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے اس کی بیٹی اس کے لیے سب کچھ ہے، اور مزید اولاد کی کوئی چاہ نہیں۔ میری ساری محنت پر پانی پھر گیا تھا، اور میں گھر واپس آ گئی، پر جب گھر آئی تو ایک نیا تماشا کھڑا تھا۔ میرے شوہر نے اپنی کولیگ سے شادی کر لی اور اس کو گھر لے آیا۔ میں جو تمہارا گھر برباد کرنے چلی تھی، میرا اپنا ہو گیا۔ میرے ساتھ وہی کچھ ہوا جو میری ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ ہم ماں بیٹی کا نصیب ایک جیسا تھا۔ میرے شوہر نے کہا میں اس کو کبھی کوئی سکھ نہیں دے سکتی۔ وہ کہتا میں نے اس کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے، جبکہ اس نے کبھی میرا کوئی خواہش پوری نہیں کی تھی۔ اس کو ایک سادہ اور گھریلو بیوی چاہیے تھی، اور میں تو اپنے سبھی شوق پورے کرنا چاہتی تھی، اور مجھے اس نے طلاق دے دی، بلکہ میں نے خود ایسے حالات پیدا کیے تاکہ وہ مجھے طلاق دے، اور میں اپنی ماں کے پاس نہیں گئی تھی۔ شادی کے 6-7 سال بعد مجھے طلاق ہو گئی، اور میں تمہارے پاس آ گئی۔ تم سے ہر بار جھوٹ بولا، تم سے کہا میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے کیونکہ اس کو میں اچھی نہیں لگتی، وہ پہلے کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، اور اپنی ماں کا بھی جھوٹ بول دیا کہ وہ مجھے تانے مارتی تھی اور میری شادی دوبارہ سے ایک بڑی عمر کے شخص کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ میں آہستہ آہستہ پورے گھر پر قبضہ کرنے لگی، اور تمہاری بیٹی کو اپنے قریب کرنے لگی، اور بار بار تمہارے شوہر کو احساس دلاتی اس کا ایک بیٹا بھی ہونا چاہیے، پر وہ مجھے نظر انداز کر دیتا اور تم سے کہتا اس کو گھر سے نکال دو۔ وہ تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اور تمہیں سچ نہیں بتاتا تھا۔ اس نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کہ میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، کالج میں بھی اور اب گھر میں بھی آ کر۔ اور میں سوچتی کوئی شخص اپنی بیوی سے اتنی محبت، اتنی وفا کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دھوکہ تک نہیں دے سکتا۔ اور پھر میں تمہیں کہنے لگی کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کر دو تاکہ مزید اولاد نہ ہو، اور تم کہتی میرا علاج چل رہا ہے، میں پھر سے ماں بن سکتی ہوں، پر میں اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے حوالے نہیں کر سکتی۔
میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں. 13-14 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا اور مجھے اپنا ہر رستہ بند نظر آنے لگا. میں نے بہت کوشش کی کسی طرح شہزاد مجھے مل جائے, میرے لیے مان جائے, پر وہ مجھ سے کتراتا, کہتا میری اصلیت نائمہ کو پتہ چل گئی تو اپنا حشر بھی سوچ لینا. اور پھر میں نے ایک اور پلان بنایا تم لوگوں کو برباد کرنے کا. مجھے ہر کسی نے ٹھکرایا, ہر بار میری خواہش کو رد کر دیا جاتا. بچپن سے لے کر جوان ہونے تک میں ٹھکرائی گئی. مجھ سے سب برداشت نہیں ہوتا تھا اور دوسروں کو خوش دیکھ کر مجھے آگ لگ جاتی تھی. پھر میں نے تمہاری بیٹی کو دیکھا جس میں تم لوگوں کی جان بستی تھی. وہ جوان ہو رہی تھی اور میں اس کے ذہن میں پیار محبت کی باتیں ڈالنے لگی. اس کو سمجھاتی یہی عمر ہوتی ہے سب کچھ کرنے کی. اور پھر ایک دن میں نے ایک لڑکے کو پیسے دے کر تمہاری بیٹی کے پیچھے لگا دیا. وہ 16 سال کی تھی اور یہ عمر تو ہوتی ہی ایسی ہے جب ہر بھلی چیز آنکھوں کو اچھی لگتی ہے. اور وہ اس لڑکے کی باتوں میں آ گئی اور میں اس کو ڈرگز دینے لگی جس سے اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور تم سب کو ذرا شک نہیں ہونے دیا. تم اپنی پارٹیز اپنی جاب میں مصروف ہوتی اور شام کو واپس آتی اور تم نہیں جانتی تھی تمہاری بیٹی نے اس لڑکے کے ساتھ رات گزار لی. وہ نشے کی عادی ہو چکی تھی. اس کو کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پر مجھے بہت خوشی مل رہی تھی کیونکہ اب سب کچھ میرا ہو جائے گا اور تم مجبوراً اپنے شوہر کی شادی میرے ساتھ کر دو گی. پر تم اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر اس کی شادی کا سوچ لیا اور ڈاکٹر نے تمہیں سب کچھ بتا دیا کہ تمہاری بیٹی حاملہ ہے. اس کے ساتھ ہر روز برا ہوتا رہا اور میں اس کی ویڈیوز بناتی رہی تاکہ تم سب کو بلیک میل کر سکوں. اور وہ ڈرتی تھی کہیں اگر تم سب کو پتا چل گیا تو نہ جانے تم کیا کرو. اور وہ بے قصور تھی, معصوم تھی. مجھے خالہ کہتی تھی, میری عزت کرتی تھی. پر پچھلے 5 سال سے میں اس گھر میں تھی اور میں اس کو اپنے قریب کر رکھا تھا. میں نے اس کے کچے ذہن میں غلط باتیں بھر دی. وہ پڑھائی چھوڑ کر موبائل پر لگی رہتی اور آخر اس کی زندگی برباد ہو گئی. تمہیں لگا میں بہت اچھی ہوں, تمہارے گھر کا خیال رکھتی ہوں, پر میں نے تم سب سے بدلہ لے لیا. تمہارے شوہر نے مجھ سے کہا میں اندر سے بہت بدصورت ہوں. اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. میں آج بھی تم سب کو کچھ نہ بتاتی, پر ہائے قسمت میری, مجھے برین ٹیومر ہے. ڈاکٹر نے کہا میرے پاس بس کچھ ماہ باقی ہیں. اب جب میں نے سب کچھ حاصل کر لیا تو دیکھو میں مرنے جا رہی ہوں. میں مر جاؤں گی اور تم سب خوش رہو گے. میری دوست سونیا, وہ اپنے بارے میں سب کچھ بتا کر ہنسنے لگی تھی اور مجھے اس سے شدید نفرت ہونے لگی. میرے شوہر نے سب کچھ سن لیا تھا اور اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور رستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے وہ پاگل ہو گئی. اس کو برین ٹیومر تھا. ڈاکٹر نے کہا وہ مرنے والی ہے, پر کئی سال گزر گئے, وہ مری نہیں بلکہ اپنی سزا کاٹ رہی ہے. آج میں پاکستان جاتی ہوں تو اس کو اکثر سڑک پر بھٹکتا دیکھتی ہوں. لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں اور میں نے تو اس کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کیا تھا, پر حسد کی آگ نے اس کو اتنا اندھا کر دیا کہ وہ سب کچھ بھول گئی. میں اس عورت کو کبھی معاف نہیں کر سکتی. میں ایک ماں ہوں اور میری بیٹی جس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی, جس سے وہ بچ تو گئی پر وہ ناپاک وجود ختم ہو گیا جو اس کے اندر پل رہا تھا. اور میں اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک کو چھوڑ دیا. میری بیٹی کا 4 سال تک علاج چلتا رہا. وہ بالکل پاگل ہو گئی تھی, ڈپریشن میں جا چکی تھی. کئی بار اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی, پر پھر اس کو ایک چاہنے والا شخص ملا جس کے ساتھ آج وہ بہت خوش ہے. پر وہ دل سے کبھی مسکرائی نہیں, پر اس کو اپنے گھر میں آباد دیکھ کر میرے دل کو ذرا سکون ملتا ہے. وہ والدین جو دونوں ملازمت پیشہ ہیں, ان کو سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. وہ کبھی کسی رشتے پر بھی اپنی اولاد کے معاملے میں اعتبار نہ کریں. کچھ آستین کے سانپ ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر آپ کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں, وہ کس کے پاس بیٹھتے ہیں, ان کے کیسے دوست ہیں. پیار محبت سے ان کو سمجھائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے قریب رکھیں, ان کے دوست بنیں, تاکہ کبھی کوئی تیسرا آپ کے بچوں کی زندگی کو برباد نہ کر سکے. ناظرین, اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.